اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ النمل کی آیت نمبر 15 نمبر آیت سے آج کا سبق ہم نے سیکھنا ہے۔ شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سورۃ النمل کی آیت نمبر 15 ہے اور اس کا رکوع نمبر ہے 2۔ سورۃ النمل کا رکوع نمبر 2 ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ وَلَقَدْ حمزہ کو اوپر کھینچا، آتینا داوود۔ قاعدے میں بھی یہ بتایا کہ واو کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس کو داوود پڑھنا ہے، DAWOOD، داوود۔ حمزہ کے ساتھ داؤد نہیں پڑھنا، داوود وسلیمان۔ بہت سارے اس کو پڑھتے ہیں سلیمان، سلے نہیں ہے، سولی، سین پیش سو، لام یا زبر لئی، سلیمان علما، میم دو زبر من، علما جب رکیں گے تو علما۔ اللہ کے پیغمبر ہیں دونوں، حضرت داود علیہ السلام والد ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے۔ اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور اس وقت کے بادشاہ بھی تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور ایسی بادشاہت کسی کو آج تک نہیں ملی کہ پرندوں کی آواز سمجھنا۔ پورے جن جتنے ہیں وہ بھی تابع تھے، اور اسی طریقے سے ہوا تابع تھی، ہوا کو جہاں کہتے تھے وہاں اللہ کے حکم سے پہنچاتی تھی۔ ان کی بادشاہت بھی تھی اور نبوت بھی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، لام کو لام کے ساتھ ملا ہے، لام زبر لل، حمد للہ الذی فضلنا، فا کو ضاد کے ساتھ ملا ہے، ضاد کو سخت کیا، فضلنا علی کثیر من، کاف زبر کا سا پر زبان نکالی، کثی، را کو میم کے ساتھ ملا ہے، میم کو نون کے ساتھ، کثیر من عبادہ المؤمنین، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال زیر دی، عبادی، ہا کو لام کے ساتھ ملا ہے، ہا لام زیر ہل، عبادہ المؤمنین۔ آیت مکمل ہوئی، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَوَرِثَ، دو واو ہیں، پہلے دونوں پر زبر ہے، وَوَرِثَ، سا پر زبان نکالیں، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا، عین کو لام کے ساتھ، لام کو میم کے ساتھ، لام کو سخت کیا، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، منطی، میم نون زبر من، طا زیر طی، منطی، قاف کو طا کے ساتھ ملایا، منطی قط طیری، قاف کو طا کے ساتھ، قط طیری،
وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ جب رکیں گے تو شَيْءٍ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو لام زبر لا ہا پیش ہو لہو واو لام زبر ول لهو الفضل المبين فضل المبين إن هذا لهو الفضل المبين وحشر وحشر لسلیمان سلیمان ہے شروع میں صرف لام ہے لی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون میم زرمی نون لام زبر نل من الجن والانس والطیر جن انسان اور پرندے فَهُمْ يُوزَعُونَ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا أتوا حتى تا کو تشدید ہے سخت کریں گے اور کھڑا زبر مد کی وجہ سے اس کو کھینچنا ہے حتى اور یہاں ذال پر زبان نکالیں مد کی وجہ سے کھینچیں اذا أتوا حمزہ زبر اتا واو زبر تو أتوا على واد النمل و دال کو نون کے ساتھ ملا نون کو میم کے ساتھ نملی واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا قالت نملة تا کو آگے یا کے ساتھ ملایا توئیں پھر یا کو اوپر کھینچیں گے کھڑا زبر مد کی وجہ سے یا ایو ہا کو نون کے ساتھ ملایا ہنم نون میم زبر نم ہنم لام کو دال کے ساتھ لام دال پیش لود ہنم لود خلو مساکینکم مساکینکم کہ اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے اپنے گھروں میں حتی اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لا يحطي يا حا زبر يح طا زر طي يحطي منكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون
لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یہاں تک پڑھ لیا وهم لا يشعرون. اگلی آیت، آیت نمبر 19. فتبسم، سین کو سخت کیا، فتبسم ضاحكا من قولها. ضاد الف زبر ضا، حا زیر حی، ضاحی، کاف کو آگے میم کے ساتھ ملا، کم من قولها. وقال ربی اوزعنی، زین زا عین زیر زیع، نون یا مد زیر نی، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، نون عین زیر نعمتک التی انعمت علی، لام کو یا کے ساتھ ملا، یا کو سخت کیا، علی. وعلی والدی، دال کو یا کے ساتھ ملا، یا کو سخت کیا، والدی. وان اعمل، حمزہ عین زبر اعمل، صالحا ترضاہ، صالحا ترضاہ. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، في عبادك الصالحين. آیت کی تلاوت دیکھیں. یہاں سے آیت کی تلاوت ہے. پچھلی اس آیت میں، آیت نمبر 18 میں، جب اس چونٹی نے کہا اپنے چونٹیوں سے کہ اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ گھروں میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، اس سے ہلاک نہ ہو جاؤ. تو یہ بات جو اللہ نے اپنے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک یہ آواز پہنچائی. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام ان پرندوں چرندوں کی آواز سمجھتے تھے. تو سن کر فتبسم، ہنسنے لگے، مسکرانے لگے کہ یہ چونٹی اپنے چونٹیوں کا جو ہے بھلا چاہ رہی ہے ان کو بچانے کے لیے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سے مسکرائے. اور پھر اس اگلی آیت میں یہاں انہوں نے شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھ پر، اور جو نعمت کی، اور میرے والد حضرت داؤد پر نعمت کی. تو یہ اس پر جو ہے شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو، ہر اللہ کے بندے کو اپنی جو نعمت ہے اللہ کی طرف سے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ وہ نعمت بھی باقی رہے اور اس میں اور زیادتی ہو. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. آیت نمبر 20 ہے. آیت نمبر 20 میں دیکھیں، یہ پرندہ ہدہد، اس کا ذکر ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، قاف کو سخت کیا، فق، دال کو آگے طا کے ساتھ ملائیں گے، طَيْرَ. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ
فقال ما لیا، ما لام زیر لی یا زبریا لیا، لا ارى الهدهد، حمزہ زبر را کو لام کے ساتھ ملایا، را لام زبر رل، ارل، ہا دال پیش ہود، ہا پیش ہو، دال زبردہ ہودا، ہود ہودا۔ یہاں پر اگر رکتے ہیں تو اس کو پڑھنا ہود ہود، اگر ملا کر پڑھیں گے تو ارل ہود ہود ام کان من الغائبین، ام کان من غین ہے غائبین۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک طرح سے پرندوں کا جائزہ لیا اور فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں نہیں دیکھتا ہدہد کو، یعنی مجھے کوئی دکھنے میں دشواری ہو رہی ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، یعنی بیٹھا ہوا ہے ہدہد موجود ہے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا، یا پھر امکان من الغائبین، یا وہ ہے ہی غائب، یعنی غائب ہے تو پھر نظر ہی نہیں آئے گا۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے نظر نہ آ رہا ہو، پرندے ہیں ان میں موجود ہو، یا پھر یہ کہ وہ غائب ہے۔ یہ سوال تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اب اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ بغیر اس طرح غیر حاضری، یعنی جب یہ غیر حاضر ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، اگر کوئی ایسی بیکار وجہ میں وہ باہر ہے تو اس کو پھر سزا ملے گی۔ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ، لام زبر لا، حمزہ پیش او، لا او، عین کو ذال کے ساتھ ملایا، عین ذال زبر عذ، ذال زیر ذی، عذی، ذال پر جو ہے زبان نکالنی ہے، سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، او حمزہ واو زبر او، لام زبر لا، حمزہ ذال زبر اذ، اولا اذ بحنہ، اولا اذ بحنہ، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، عذابا شديدا أو لأذبحنه، أو لأذبحنه، أو حمزة واو زبر أو ليأتيني، لام زبر لا، يا حمزة زبر يا، لا يأتيني، لا يأتيني بسلطان مبين، أو لا يأتيني بسلطان مبين، کہ وہ یہاں لائے کوئی واضح دلیل کہ وہ کہاں پر تھا، بسلطان مبین۔ آیت نمبر 21 مکمل ہوئی۔ آج کا سبق یہاں تک ہے۔ اگلی آیتوں میں ہے کہ تھوڑے انتظار کے بعد وہ ہدہد پرندہ آتا ہے اور وہ جو کہتا ہے کہ میں دور نکل گیا تھا اور وہاں ملکہ بلقیس کا تخت ہے، ان کی بادشاہت ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، اللہ کے علاوہ وہ بتوں کو پوجتے ہیں۔ یہ ایک لمبا قصہ ہے۔ بہرحال کل کے سبق میں سجدہ بھی آئے گا، سجدہ کی آیت۔ یہاں تک آج کا سبق ہے۔ آج کے سبق کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔